پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ عقیدہ ختم نبوت سے ہماری اتنی حساس وابستگی کیوں ہے کہ ہم ہر موضوع سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کو اہمیت کیوں دیتے ہیں۔ یہ عقیدہ کیا ہے، اس عقیدے نے ہمیں کیا دیا ہے، اس عقیدے کا امت مسلمہ کو کیا فائدہ ہوا ہے، اور کسی بھی جھوٹے مدعی نبوت کو مان لینے سے ہمارا کیا نقصان ہوتا ہے۔ آج کی پوری گفتگو کا یہی خلاصہ ہے جو میں نے آپ سے عرض کر دیا۔ پہلی بات یہ سمجھ لیں، ہمارے عقائد میں صرف عقیدہ ختم نبوت نہیں ہے، بلکہ ہمارا عقیدہ توحید بھی ہے، عقیدہ رسالت بھی ہے، عقیدہ تقدیر بھی ہے، عقیدہ حشر بھی ہے، عقیدہ عذاب و ثواب قبر بھی ہے۔ لیکن اس سب کے باوجود ہماری سب سے زیادہ حساسیت، ہماری سب سے زیادہ کوشش کانفرنسیں اور جلسے صرف اور صرف عقیدہ ختم نبوت پر ہوتے ہیں، بقیہ عقائد پہ نہیں ہوتے۔ اس بات کو اگر آپ کے ذہن میں یہ سوال نہیں اٹھا تو اس سوال کو دماغ میں اٹھائیں تاکہ مجھے جواب سمجھانا آسان ہو کہ ہم عقیدہ توحید پہ اتنے سیمینار نہیں کرتے، ہم عقیدہ تقدیر پر اتنی کانفرنسیں اور جلسے نہیں کرتے، حالانکہ وہ بھی ایمانیات کا حصہ ہے۔ ہمارے سارے جلسے، ساری کانفرنسیں اور سارے پروگرام عقیدہ ختم نبوت کے ساتھ کیوں جڑے ہوئے ہوتے ہیں؟ دشمن لوگ تو اس پر پھبتیاں اڑاتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں کہ شاید یہ سارے چندے کے دھندے ہیں، چندے کی خاطر یہ ختم نبوت کا عقیدہ اختیار کیا جاتا ہے، اس پر زیادہ بیان کیا جاتا ہے۔ تو کیا جس رب کی تقدیر کا، لکھی ہوئی تقدیر کا عقیدہ بیان کریں گے اس پہ چندہ نہیں ہو سکتا؟ عقیدہ توحید پہ کیا فنڈنگ نہیں ہو سکتی؟ یہ محض ایک اعتراض ہے کہ اصل حقیقت کو چھپانے کے لیے۔ آپ دیکھیے جتنے بھی عقائد ہیں، دین اسلام ساری ملتوں کا ایک دین ہے، اللہ تعالیٰ نے شریعتوں کو تبدیل کیا ہے، دین اسلام سب ملتوں کا ایک دین رہا ہے۔ حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کی تمام نسل انسانی، ان کے عقائد میں کسی بھی چیز کا اضافہ، کمی بیشی، کوئی نئی چیز نہیں۔ اس امت کے عقیدے میں ایک نیا اضافہ ہے، ایک نئی چیز کو داخل کیا گیا جو پہلی امتوں کے عقیدے اور عمل میں وہ چیز نہیں تھی۔ وہ چیز، نئی چیز کیا ہے جو ہمیں دوسری امتوں سے، دوسری ملتوں سے ممتاز کرتی ہے، دوسری ملتوں سے جدا کرتی ہے اور ہمارا ایک جداگانہ تشخص قائم کرتی ہے؟ پہلی امتیں جتنی بھی ہیں، حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک، وہ ساری کی ساری امتیں اجرائے نبوت کے دور کی امتیں ہیں۔ وہ ساری کی ساری امتیں نئے نبیوں کے انتظار اور ان کے استقبال کی امتیں ہیں۔ ان سب امتوں کی ڈیوٹی تھی سابقہ نبی پر بھی ایمان لاؤ اور آنے والے نئے نبی پر بھی ایمان لاؤ۔ چونکہ ان سب کی امتوں میں نظریہ نبوت تھا، نظریہ عقیدہ توحید تھا، رسالت تھا، ان کی عقیدوں میں عقیدہ تقدیر بھی تھا، عقیدہ قیامت بھی تھا۔ اگر نہیں تھا تو ان کا اپنے نبیوں کے بارے میں عقیدہ ختم نبوت نہیں تھا، چونکہ ان کے نبی ان کو بتلا دیتے تھے، ان کے نبی آنے والے نئے نبی کا تعارف پیش کر دیتے تھے، ان کے نبی آنے والے نبی کا پورا ڈیٹا دے کر جاتے تھے، جس کی وجہ سے وہ امتیں نئے نبی کی تلاش میں رہتی تھیں، نئے نبی کی تلاش میں سرگرداں، گھر سے بے گھر، خواہ در بدر پھرتی رہتی تھیں۔ اس لیے ہمارا اور ان کا جو بنیادی فرق ہے نسل انسانی میں، جس عقیدے نے ہمیں الگ سے پہچان دی ہے، جس عقیدے نے ہمیں الگ شناخت دنیا کے اندر دی ہے، وہ عقیدہ توحید نہیں ہے۔ توحید کا حکم تو ساری امتوں کو تھا، وہ عقیدہ رسالت نہیں ہے۔ ساری امتوں کو رسولوں پر ایمان لانے کا حکم دیا گیا تھا، وہ عقیدہ آخرت نہیں ہے۔ آخرت پر ایمان لانے کا حکم بھی ساری ملتوں کو دیا گیا تھا۔ وہ جو فرق ہمیں الگ سے ایک تشخص دیتا ہے، ہمیں تمام نسل انسانی سے ممتاز کرتا ہے، وہ فرق صرف بنیادی یہی عقیدہ ہے کہ پچھلی امتیں
نبوت والی امتیں ہیں۔ یہ امت ختم نبوت والی امت ہے۔ پچھلی امتیں نبیوں کے استقبال والی امت تھی، یہ امت کسی نئے نبی کے استقبال والی امت نہیں ہے۔ ان کے پاس اللہ کے آخری نبی آ چکے۔ اس سے پتہ چلا ہمارے جلسے ختم نبوت کے کیوں ہوتے ہیں، اس لیے کہ سارے دین کا دار و مدار عقیدہ ختم نبوت کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ چونکہ اگر نیا نبی آ جائے پچھلی امت کا وجود ختم ہو جاتا ہے، پچھلی امت کا تشخص ختم ہو جاتا ہے۔ اب اس امت پہ لازم ہے نئے نبی کی اتباع کرے۔ اگر حضرت موسیٰ کے بعد حضرت عیسیٰ آتے ہیں تو موسیٰ کے پیروکاروں پہ لازم ہے حضرت عیسیٰ کی تابعداری کرے۔ جہاں پہ وہ دائیں بائیں نہیں جا سکتے، اپنے سارے وجود کو ختم کر کے دین عیسوی میں مدغم ہو جائیں۔ اور جب عیسیٰ کے بعد محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئیں، اب نہ موسوی دین چلے گا نہ عیسوی دین چلے گا، اب سب پہ لازم ہے محمد عربی کے دین میں داخل ہو جائیں۔ چونکہ نیا نبی آ کر پچھلی شناخت ختم کر دیتا ہے، نیا نبی آ کر پچھلی پہچان کو سلب کر لیتا ہے۔ ہر امت کو، ہر نبی اپنی امت کو نئی پہچان، نئی شناخت، نیا انہیں طرز زندگی دیتا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم نبوت کے صدقے ہمیں بتلا دیا۔ اب انسانوں کی شناخت کا جو آخری شناختی کارڈ تھا، جیسے ہمارے نادرا کے آفس میں عمر کی ایک حد تک 10 سال بعد کارڈ تبدیل ہوتے رہتے ہیں، لیکن جب عمر 60 کو کراس کرے تو شناختی کارڈ پہ لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ تا حیات کا شناختی کارڈ ہے، جب تک تو زندہ رہے گا۔ اب کارڈ تبدیل یا ایکسپائر نہیں ہوگا۔ سابقہ امتوں کی آئیڈینٹی ایک خاص مدت کے لیے تھی، ان کی شناختیں خاص مدت کے لیے تھیں۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد ہماری آئیڈینٹی پہ، ہماری شناخت پہ یہ سٹیمپ لگا دی گئی ہے۔ اب صبح قیامت کا نکارہ بجتا ہے سو بج جائے، لیکن اب تمہاری شناخت ختم ہونے والی نہیں ہے۔ اب کوئی نیا نبی آنے والا نہیں۔ جب نیا نبی نہیں تو نئی کتاب نہیں، نئی کتاب نہیں تو نئے اصحاب نہیں، نئے اصحاب نہیں تو نئے اہل بیت نہیں، نئے اہل بیت نہیں تو نیا سلسلہ امامت و صداقت کچھ بھی نہیں۔ اب آخری چیز جو کائنات میں ہونے والی تھی، اللہ کا آخری پیغام محمد عربی آ چکے۔ اب قیامت جو آنے والی ہے تمہیں اسی کا انتظار کرنا ہے۔ اب تمہیں دنیا کی تعمیر کا انتظار نہیں کرنا، دنیا کی تخریب کا انتظار کرنا ہے کہ تعمیر کے زمانے گزر چکے۔ محمد عربی کے آنے پہ کائنات اپنی تعمیر کے نقطہ کمال کو پہنچ گئی۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، انا والساعۃ کہاتین، میں اور قیامت ہم دونوں یوں ہیں۔ میرے بعد اگر کوئی چیز آنے والی ہے تو قیامت آنے والی ہے۔ میری امت کو کسی نبی کا انتظار نہیں کرنا، کسی رسول کا انتظار نہیں کرنا۔ اگر انتظار کرنا ہے تو تم نے صبح قیامت کے نکارے کا انتظار کرنا ہے۔ لیکن یہ بات ذہن میں رکھو، عقیدہ ختم نبوت کی وجہ سے یہ بات جان لو، قیامت آ کر تمہارے پہاڑوں کو روئی کے گالوں کی طرح اڑا دے گی، تمہارے سمندروں کو خشک کر دے گی، تمہاری زمین کو ریزہ ریزہ کر دے گی، تمام کائنات کا نظام تہو بالا ہو جائے گا۔ لیکن ایک چیز ختم ہونے والی نہیں ہے، وہ یہ بات ذہن میں رکھو، مخلوقات میں جو چیز باقی رہنے والی ہے وہ محمد عربی کا دور نبوت ہے۔ قیامت آ کر کائنات کو ختم کر رہی ہے، لیکن ہمارے آقا کا دور نبوت ختم ہونے والا نہیں ہے۔ قیامت آئے گی، یہ ہمارے نبی کے دور کا ایک واقعہ ہے، ہمارے نبی کے دور کا ایک حادثہ ہے، ہمارے نبی کے دور کا ایک ہونے والا اہم موضوع ہے کہ قیامت ہمارے نبی کے دور میں آ رہی ہے۔ ہم قیامت آ کر ہمارے نبی کا دور ختم نہیں کر رہی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب قیامت آ جائے، کسی کا دور ختم ہو جائے، اس کی نبی کا منصب تو باقی رہتا ہے، اس کا دور نبوت باقی نہیں رہتا، اس کا دور ختم ہو جاتا ہے نئے نبی کے آنے کے ساتھ۔ لیکن قیامت آ کر بھی ہمارے نبی کا دور نبوت ختم نہیں کر رہی، ہمارے نبی کا منصب ختم نہیں کر رہی، ہمارے نبی اپنے منصب ختم نبوت پہ فائز ہیں۔ یہی تو وجہ ہے مسند احمد ابن حنبل میں حدیث مبارکہ موجود ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، قیامت کے دن سارے انسان حضرت آدم کے پاس جائیں گے، اے آدم چلیے ہماری سفارش کیجئے۔ وہ بھی صاف معذرت کر لیں گے کہ نہیں، میرا دور ختم ہو گیا، میں نبی ہوں، اب میرا دور نہیں ہے۔ حضرت چلتے چلتے حضرت نوح کے پاس، پھر حضرت ابراہیم کے پاس، پھر حضرت موسیٰ کے پاس، حضرت عیسیٰ کے پاس، جب وہ حضرت عیسیٰ کے پاس جائیں گے، حضرت عیسیٰ کے بعد تو پھر صرف ہمارے نبی رہ گئے۔ حضرت عیسیٰ سے جا کر کہیں گے، اے عیسیٰ آپ روح اللہ ہے، آپ کلمت اللہ ہے، آپ کے ساتھ اللہ کا خاص معاملہ ہے، آپ چلیے اللہ کے دربار میں ذرا ہماری سفارش تو کر دیجئے۔ حضرت عیسیٰ فرمائیں گے، نہیں ایسا کرو، اذهبوا الى محمد، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جاؤ، فإنه خاتم النبیین، وہ اللہ کے آخری نبی ہیں، نبیوں کے خاتم ہیں۔ اب سوال پھر پیدا ہوگا کہ کہیں
ایسا تو نہیں ہے وہ بھی انکار کر دیں. ہمارا تجربہ تو یہی ہے, آدم سے آپ تک کسی نے بھی ذمہ داری نہیں اٹھائی, آدم سے آپ تک سب نے ہمیں معذرت کر لی ہے, کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ بھی معذرت کر لیں. فرمایا نہیں, سنو, فَإِنَّهُ قَدْ حَضَرَ الْيَوْمِ, آج کے دن کے حاضر ڈیوٹی نبی وہ ہیں. اس لیے اس بات کو, عقیدے کو ذہن میں رکھو, ختم نبوت کی برکت سے سارے نبی اللہ کے دربار میں ریٹائرڈ ہونے کی حالت میں پیش ہوں گے, ساری امت اللہ کے دربار میں اپنے دور گزار کر ریٹائرڈ ہونے کی حالت میں پیش ہوں گی. صرف محمد عربی اور اس کی امت ہے کہ ان کا نبی بھی حاضر ڈیوٹی پیش ہوگا, ان کی امت بھی حاضر ڈیوٹی پیش ہوگی.